ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کئی کلاسز سے ہم جنگ بدر کے بارے میں کانسٹنٹلی ڈسکس کر رہے ہیں اور کافی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور آلموسٹ ہم فنش کر چکے ہیں جو اس کی زیادہ تر ڈیٹیلز ہیں، اور جنگ کے جو واقعات ہیں وہ میں پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکا ہوں ڈیٹیل سے۔ کچھ چند واقعات ہیں جو رہ گئے ہیں، اسپیشلی جو پرزنرس آف وار تھے، یعنی کہ جو قیدی بنائے گئے تھے، بندی بنائے گئے تھے اس میں جنگ میں، تو ان سے ریلیٹڈ کچھ واقعات ہیں انشاءاللہ، کیونکہ پچھلی کلاس کافی لمبی ہو گئی تھی تو اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں پرزنرس آف وار جو تھے اسی کے بارے میں زیادہ ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ جو جنگ بدر کا پورا واقعہ ہے، جو پورا معاملہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کر دیں گے آج اس کو ڈسکس کرنے کے بعد۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو اس کے وار بوٹی کے بارے میں بتایا تھا، جو مال غنیمت ہے انفال، جس کے اوپر سورۃ الانفال بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، تو اس کے سارے چیزیں بتا دیں گے کہ کس طریقے سے اس کو وار بوٹی کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا تھا پہلی بار۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو پرزنرس آف وار ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ لگ بھگ 70 سے 75 کا عدد آتا ہے کہ اتنے لوگ جو تھے قتل ہوئے تھے قریشی سائڈ کے، اور اتنے ہی بندی بنا لیے گئے تھے، پرزنرس بنا لیے گئے تھے۔ اب کچھ لوگ اس میں سے ایسے تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے امیہ بن خلف کو عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑا بھی تھا، اس کے بعد بھی ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 2-3 لوگ اور بھی تھے ایسے جن کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اب دیکھیے جو جتنے بھی پرزنرس آف وار تھے، جو قیدی بنائے گئے تھے ایک جگہ جب جمع تھے، تو ان کے بارے میں یہ ڈسکشن چلنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ یہ پہلی بار ایسی سچویشن آئی ہے، اس طریقے سے جنگ ہوئی ہے، پوری آرگنائزڈ آرمی ہے، اس کے بعد وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو کیپچر کیا گیا ہے، تو وہاں پر ڈسکشن چلنے لگا، سوچنے لگی کہ کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہاں پر بہت بڑا ریمارک دیتے ہیں۔ ایک قریش مکہ تھا، ایک مشرکین مکہ تھا، اس شخص کے لیے جو کہ اپنے وقت کا ایک نوبل لیڈر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا، اس کے بارے میں کافی ڈسکس کر چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں اب تک۔ وہ شخص ہے مطعم ابن عدی۔ مطعم ابن عدی جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں کہ موسٹ آنریبل ریمارک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فار اینی مشرک، کسی بھی مشرک اگر آپ لے لیں جو مشرکین مکہ تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا، ابھی کچھ وقت پہلے ہی مطعم ابن عدی کی وفات ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بارے میں زیادہ سیرت میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوئی، ایگزیکٹلی کتنے وقت پہلے ہوئی، لیکن یہ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ جنگ بدر سے پہلے مطعم ابن عدی جو تھا اس کی وفات ہو چکی تھی۔ تو مطعم ابن عدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور وہ میرے پاس آتا اور مجھ سے یہ کہتا کہ اے میرے بھتیجے ان لوگوں کو جانے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 1 یا 1 چونی بھی ان سے نہیں لیتا، 1 روپیہ ان سے نہیں لیتا، اور ان کو ایسے ہی فری میں جانے دیتا، ان کو آزاد کر دیتا، یہ جتنے بھی لوگ بندی بنائے گئے تھے، جتنے بھی پرزنرز تھے۔ کیوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آنریبل ریمارک کیوں دیتے ہیں اس کے لیے؟ جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے کام کیے تھے، یا مسلمانوں کے ساتھ جو مکہ میں نے آپ سے کہا تھا نا، بتایا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اینیمیز ہیں، جو دشمن ہیں رسول اللہ کے، اگر ان کو ہم کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں تو 2 ایزیلی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں ہم۔ ایک وہ جو نوبل اینیمیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی دشمنی تو رکھی، رسول اللہ کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس سے نا اتفاقی رکھی، کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن ایک ایسے لیول پر نہیں گئے، ایک نیچے لیول پر نہیں گئے جس پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجے پریشان کیا ہو، بہت نیچے گر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کام کیا ہو جس سے رسول اللہ کا اذیت پہنچی ہو، ان کا دل دکھا ہو رسول اللہ کا، ایسا کبھی بھی انہوں نے کام نہیں کیا۔ اور دوسری کیٹیگری اگر ہم بنائیں تو اگنوبل اینیمیز ہوں گے رسول اللہ کے، جو مطلب بدترین دشمن تھے، جو دشمنی تو رکھتے تھے اسلام کے لیے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی پرسنلی دشمنی رکھا کرتے تھے، اور اس لو لیول پر جا کر کے رسول اللہ کے سامنے انہوں نے دشمنی دکھائی ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز بھی ہرٹ ہوئی ہیں، جس کو پرسنلی جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کچھ کیسز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا تک کی ہے۔ بہت کم ہی ہمیں سیرت میں 1-2 بار ہی ایسا ملتا ہے جس میں رسول اللہ نے خود بد دعا کی ہو ان کے دشمنوں کے لیے یا سامنے والے کے لیے، تو وہ ایک ایسے اس لیول پر جا کر کے انہوں نے رسول اللہ کو پریشان کیا ہے کہ رسول اللہ نے ان کے لیے بد دعا بھی کی ہے۔ تو نوبل اینیمیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، بہت سارے اس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس میں سب سے بڑا کام تو یہی تھا جب بوائیکاٹ ہوا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروعاتی کلاس میں بتایا تھا، جب 7واں سال چل رہا تھا دعوت کا،
تو جو جتنے بھی قریش مکہ تھے ان لوگوں نے بوائیکاٹ کر دیا تھا بنو ہاشم کو. بنو ہاشم جا کر کے شیب ابی طالب میں جا کر کے رہنے لگے تھے. ابو طالب کی ایک ویلی تھی وہاں پر، وہاں رہنے لگے تھے. تو کھانے پینے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا تھا. 3 سال وہاں پر رہے. وہ 3 سال جو تھے بہت ہی ان کے لیے آپ کہہ لیں ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، بہت ہی سخت دور تھا ان لوگوں کے لیے. کھانے پینے تک ان کو بہت زیادہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ پتہ، مٹی، راکھ یا چمڑا کچھ بھی ان کے پاس ہوا کرتا تھا، تو اس کو گرم کر کر کے یا کسی طریقے سے جس طریقے سے بھی وہ کھا سکتے تھے اس کو چبا لیا کرتے تھے. کھجوروں کی گٹھلیوں کو ایون چوس چوس کر کے اپنا دن گزارا کرتے تھے. تو یہ وہاں پر ان کے لیے اتنی زیادہ ہارڈ شپس تھیں. تو اس میں جو مطعم بن عدی تھا وہ اونٹ پر سامان لاد کر کے وہ دیکھتے تھے کہ ان کو تکلیف میں پریشانی میں ہے، تو مکہ کے ہی لوگ نہ ہو. تو ان لوگوں کے اندر اتنا تو مطلب کہہ لیں ہیومینٹی آن دا گراؤنڈز آف ہیومینٹی کہہ لیں آپ کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کو اس چیز پر وہ ان کی مدد کیا کرتا تھا. اور وہ سارا سامان لاد کر کے وہ جو جہاں پر رہا کرتے تھے شیب ابی طالب میں وہاں پر چھوڑ دیا کرتا تھا اس کو. تو وہاں پر ان لوگوں کو کھانا مل جایا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی اس کے لیے دعا کی تھی. اور ایک اور اس نے بڑا کام کیا کیا تھا جو بوائیکاٹ تھا. بوائیکاٹ کو ختم کرنے میں ایک مین کیریکٹر تھا وہ یہ مطعم بن عدی جو ہے، کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. حالانکہ 4-5 لوگ تھے، وہ ان کے بارے میں بتا چکا ہوں. ابو البختری بھی اسی کے اندر تھے. تو اس میں مطعم بن عدی جو تھا اس نے سپورٹ کیا تھا اور وہاں پر ایک مین رول پلے کیا تھا آگے آ کر کے جو بوائیکاٹ کو ختم کرنے میں، جو کہ آپ کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بنو ہاشم تھے ان کے لیے آسانی فراہم کرانے میں ایک بہت بڑا بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیا تھا. اور ایک اور جو تیسرا سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کہ فیور تھا کسی بھی نان مسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے. رسول اللہ کی پروٹیکشن ختم ہو گئی تھی، کوئی امان نہیں تھی ان کے پاس. جو ان کے چچا تھے ابو طالب، ان کی بھی وفات ہو چکی تھی، اور ان کے جو قبیلے کا لیڈر تھا وہ بنا تھا ابو لہب. ابو لہب نے کہہ دیا تھا کہ میری کوئی امان نہیں ہے، میری کوئی پروٹیکشن نہیں ہے محمد کے اوپر، تم جو چاہے محمد کے ساتھ کرو. قریش مکہ سے کہہ دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو طائف سے اتنا زیادہ پریشان ہو کر کے آئے، وہاں پر اتنی زیادہ تکلیفیں جھیل کر کے آئے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے قبیلے کے جو لیڈرز تھے ان کے پاس بھیجتے ہیں، سہیل بن عمرو تک کے پاس بھیجتے ہیں، لیکن وہ منع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو پروٹیکشن نہیں دے سکتا تمہیں. اور بھی کئی سارے لیڈرز کے پاس بھیجتے ہیں، لیکن جب مطعم بن عدی کے پاس بھیجتے ہیں تو مطعم بن عدی جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اس میں. اپنے بیٹوں کو زرہ پہنا کر کے بھیجتا ہے کہ جاؤ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقلہ پر، وہاں سے ان کو لے کر کے آؤ رسول اللہ کو، اور پروٹیکشن کرتے ہوئے لانا، دیکھنا ان کو بیچ میں رکھنا، اور تم آس پاس ان کے گھیرا بنا لینا تاکہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے. اور تم لے کر کے کعبے پر آؤ. کعبے پر جاتے ہیں تو رسول اللہ کے لیے وہ امان ڈکلیئر کرتے ہیں، پروٹیکشن ڈکلیئر کرتے ہیں. سب کو بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے میری پروٹیکشن میں. اور جب تک وہ زندہ رہے تب تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ہی چلے جاتے ہیں مکہ سے. تو یہ بہت کافی 3 بہت بڑے بڑے فیورز تھے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو میں اس کے صرف کہنے پر ہی کہ اے میرے بھتیجے چھوڑ دو ان سب لوگوں کو، تو میں ایسے ہی چھوڑ دیتا بنا کسی پیسے کے عوض، بالکل فری آف کاسٹ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام سے ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اس سچویشن کے بارے میں اب کیا کیا جائے، پرزنرس آف وار جو آ گئے ہیں ہمارے پاس کافی سارے، تو اس میں مینلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ایڈوائزرز تھے، یعنی کہ 2 وزیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، زیادہ تر انہی سے ہی ایڈوائس لیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ملتا ہے. اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر ایڈوائزرز. اور وہ 2 وزیرز کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ان کے جو 2 بیسٹ فرینڈز تھے، یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زیادہ تر جتنی بھی سچویشنس آتی ہیں سیرت میں، اب تک میں کافی بار ڈسکس بھی کر چکا ہوں، اگر آپ اس کو کریٹیکلی سن رہے ہوں گے تو زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈسکس کیا کرتے تھے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور اس کے بارے میں ایک اور بہت خوبصورت ہمیں حدیث ملتی ہے، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا جب ان کی قبر جو ہے کھود رہی تھی، جب ان کی ڈگ کری جا رہی تھی قبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک سایہ آیا اور انہوں نے میرے کندھے پر، کوئی شخص آیا، انہوں نے میرے کندھے پر اپنی کونیاں رکھیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ تم یہیں آؤ گے، کیونکہ جہاں پر وہ دفن ہو رہے تھے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے برابر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر تیسری قبر جو ہے وہاں پر کھودی جا رہی تھی. تو یہ جو حجرہ عائشہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا جہاں پر رسول اللہ رہا کرتے تھے، وہیں ان کو دفن کیا گیا تھا. ان کے برابر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر ان کے برابر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ تم یہیں آؤ گے اور تمہارا مقام ہی یہی ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے
ہمیشہ یہی سنتا تھا ان کے منہ سے کہ میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر یہاں گئے، آج میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، آج میں ابو بکر اور عمر ان سے ملے جا کر کے، تو ہمیشہ تمہارا نام ساتھ میں لیا کرتے تھے، تو جو زندگی میں ساتھ میں تھے تو مجھے امید یہی تھی کہ مرنے کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی آپ لوگ ساتھ میں ہو جائیں گے، ایک ساتھ رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑا ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کہہ لیں کہ قول ہے۔ یہ کچھ چیزیں بہت زیادہ کرٹیکل ہیں، اگر ہم کرٹیکلی ان کو دیکھیں، انالائز کریں تو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان دونوں کے لیے کہنا کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں ایک گروپ ایسا ہے جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتا ہے، ایون بہت نیچے لو لیول پر جا کر کے ان کو لان تان بھی ان کے اوپر کرتے ہیں، اور کس کی بنا پر کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایز اے لیڈر مانتے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سب سے بڑا لیڈر مانتے ہوئے، چاہے پولیٹیکل لیڈر ہوں یا اسپریچول لیڈر ہوں، وہ مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر ان کے اوپر یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کو اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ایڈوائزرز، اور اتنی مطلب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی رسول اللہ کی محبت کی ان سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں رسول اللہ کتنی محبت کرتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر یہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر اس سے ملے۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک چیز جو غلط پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ایسے ہی فالٹس ملتے ہیں اس کے اندر، کہ آپ ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے اوپر، ان کی صحابیت کو نہیں مان رہے ہیں یا ان کے اوپر لان تان کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ہی کے جن کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں، سب سے بڑی شخصیت مانتے ہیں، صحابہ اکرام میں سب سے بڑی شخصیت مانتے ہیں، آپ ان کے قول دیکھیں گے تو وہ تضاد ملتا ہے آپ کی ایکٹیویٹیز میں اور ان کے قول میں۔ تو خیر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، مطلب وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، تو وہ وزیر کون تھے رسول اللہ کے؟ 2، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آ کر کے ایڈوائس مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اب ان کے بارے میں کیا کیا جائے، جو اتنے سارے پرزنرس آف وار ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر جو ہیں، آپ کہہ لیں کہ 180 ڈگری ان کے مزاج میں فرق تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بڑے نرم مزاج کے شخص تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بڑے آؤٹ اسپوکن تھے، بڑے آپ کہہ لیں کہ سخت مزاج کے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو سب ہمارے رشتہ دار ہی ہیں زیادہ تر، اگر ان کو دیکھا جائے تو، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ سارے آپس میں ایک ہی قبیلے سے بلانگ کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے زیادہ تر جو ہیں رشتہ دار ہی ہیں، تو ان کو کیا کیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کے ساتھ تھوڑے رحم دلی دکھائی جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی رائے جو ہوتی ہے بالکل مختلف ہوتی ہے، اس کے 180 ڈگری، جو میں نے آپ کو کہا نا، ایٹیٹیوڈ میں بھی ان کے فرق تھا، ان کے مزاج میں بھی فرق تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی قبیلے کے لوگ ہیں، تو جو جس قبیلے کا بھی شخص ہے اس کو اس کے حوالے کیا جائے، یعنی کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی بنو عدی کے لوگ ہیں وہ میرے حوالے کیے جائیں، مجھے دیے جائیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بنو تیم کے ہیں، تو بنو تیم کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں لڑنے کے لیے، وہ جو پرزنرز ہیں، ان کو ابو بکر کے حوالے کیا جائے۔ تو ہم لوگ اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کریں اور جاہلیت کے اس تصور کو ختم کریں کہ اگر ایک قبیلے کا انسان ہے اور آپ کے خلاف بھی کھڑا ہوگا تو آپ اس کو نہیں ماریں گے، اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اس کی پروٹیکشن کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہلی تصور ہمارے دماغ سے ختم ہونا چاہیے، اور ان کے سامنے ہمیں ایک ڈیٹرنٹ سیٹ کرنا چاہیے، تاکہ یہ اگلی بار یہ چیز کرنے سے ڈریں، گھبرائیں، آگے نہیں آئیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کے دلوں کو الگ الگ بنایا ہے، یعنی کہ الگ الگ کس طریقے سے بنایا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ان کو نرم دل بنایا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک طریقے سے سخت مزاج کا بنایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ تمہاری مثال جو ہے، تمہاری مثل جو ہے ابراہیم اور عیسیٰ کی طرح ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تمہاری جو مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ نوح یعنی کہ نوح علیہ السلام جو تھے ان کی طرح، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب یہ جو بڑا انٹرسٹنگ سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمپیریبل سا بتایا ان کو کہ آپ کس کی طرح ہیں، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے۔ جو ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام اگر ہم دیکھیں گے تو وہ اپنی قوم کی طرف بڑے ہی فارگیونگ تھے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، حد درجے پر معاف کر دیا جائے، ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اتنی زیادہ بڑی بڑی غلطیاں کی، اس کے بعد بھی وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا جو کریکٹر ہے بالکل ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کا جو دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہتے ہیں کہ آپ نوح اور موسیٰ کی طرح ہیں، آپ کا جو دل ہے، وہ کس لیے کہتے ہیں کہ جو نوح علیہ السلام تھے اور موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ زیادہ تر جب ان کی قوم نے ان کو بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کی، ان کی دعوت کو کھل کر انہوں نے بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا، اپنی نشانیاں بھی بتا دیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے کر گیا، ان کو پنش کر، تاکہ یہ پھر ان کو سمجھ میں آئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں۔
تو یہ دونوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیئر کیا ان کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ الگ سا ریمارک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ان کو جو ماریں گے نہیں، قتل نہیں کریں گے، بلکہ ان سے رینسم لیں گے، کچھ پیسہ لیں گے، پیسوں کے عوض میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جس کی جتنی استطاعت ہوگی، جو جتنے بڑے قبیلوں کا ہوگا، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے جو رینسم ہے اس کو سیٹ کیا جائے گا۔ اگلے دن ایک بہت انٹرسٹنگ سا واقعہ ہوتا ہے جس میں حضرت عمر جب آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، ان کے جو آنسو ہوتے ہیں ان کی داڑھی مبارک تک آتے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا عمر، ہم سے جو ہم نے کل ایڈوائس لی تھی اس میں ہمیں ڈیسیجن کر لینے میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور تمہاری جو رائے تھی وہ زیادہ بہتر تھی ہماری رائے کے مقابلے، اور اسی وجہ سے ہم رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وحی نازل کر دیتا ہے، اور سورۃ الانفال کی 67 اور 68 ورس میں ہمیں ملتا ہے اس کا ریفرنس۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے، وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے شایان نشان نہیں ہے، یہ ایک نبی کے شایان نشان نہیں ہے کہ جب تک وہ اس زمین میں ڈیٹرنٹ سیٹ نہ کر دے، ڈومیننس سیٹ نہ کر دے اپنا، وہ لوگوں کو معاف کرتا پھر ایسے۔ اگر ابھی سے معاف کرنے لگو گے تو وہ تمہاری کچھ ویلیو نہیں سمجھیں گے، تمہارا کوئی دبدبہ نہیں بیٹھے گا ان کے دل میں، تمہارا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور وہ پھر آج تم ان کو چھوڑو گے تو وہ کل اس سے زیادہ بڑی تعداد میں ہو کر کے واپس آئیں گے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہوا بھی احد کے معاملے میں، تو اس سے زیادہ تعداد میں بڑھ کر کے وہ واپس آتے ہیں جن کو آزاد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ کو پہلے ڈیٹرنٹ سیٹ کرنا چاہیے تھا، لا اینڈ آرڈر آپ کو اسٹیبلش کر دینا چاہیے تھا، اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش کر دینا چاہیے تھا پورا جزیرہ نماء عرب جو ہے۔ ایک بار آپ کی اتھارٹی اسٹیبلش ہو گئی، آپ کے بارے میں کنسیڈر کرنے لگے لوگ کہ ہاں ہم اگر محمد سے لڑنے جائیں گے تو ہمارے لوگوں کا یہ حشر ہوگا، یہ انجام ہوگا، تاکہ وہ ڈریں، اگلی بار آتے ہوئے ان کے اندر ڈر بیٹھیں۔ لیکن آپ نے ابھی یہ پہلا ہی ایسا موقع تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی تھی لیکن آپ نے آزاد کر دیا، تو ہو سکتا ہے اب جائیں گے اگلی بار زیادہ ہو کر کے آئیں گے، کیونکہ ان کے اندر کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ محمد جو ہے آزاد کر دیتا ہے۔ تو ابھی آپ اس سچویشن میں نہیں تھے، آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ آپ ان کو معاف کر دیتے، لیکن پھر بھی مطلب اتنی زیادہ سخت گرفت نہیں کرتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کو ایک ایڈوائس ہی کرتا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر تھا۔ تو یہ کچھ ان چند موقعوں میں سے ہے جو آپ کہہ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایڈوائس ہوتی تھی رسول اللہ کو دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ اس کے خلاف چلے جایا کرتے تھے، وہ مانتے نہیں تھے، سمجھتے تھے کہ نہیں اس وقت یہ پراپر نہیں ہے، کیونکہ عمر جو ہے تھوڑا ہارش سٹینڈ رکھتے ہیں، تھوڑے سے سخت مزاج کے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو نہیں، تھوڑی سی نرم مزاج والی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی جائے رائے جو ہے۔ تو یہ، اور ایک بار ایسے ہی منافق کے لیے ایک جو تھا عبداللہ ابن ابی جو تھا منافقوں کا سردار، اس کے لیے جب جنازے کی نماز کے لیے پڑھنے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے منع کیا تھا ان سے کہ آپ مت پڑھیے، یہ منافقوں کا سردار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، میں پڑھوں گا اس کے لیے، اور 70 بار بھی اگر مجھے اس کے لیے معافی مانگنا پڑے تو 70 بار اس کے لیے معافی مانگوں گا، کیونکہ ان کا بیٹا جو تھا بہت نیک تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی آ جاتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ 70 کیا، آپ 72 بار بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ منافق جو ہیں بدترین آپ کہہ لیں کہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور وہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو وہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو افرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بہت سارے انسٹنسز ایسے آتے ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی پڑھیں گے، جو کہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس سیرت کمپلیٹ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بایوگرافی کی جائے ڈیٹیلز میں، تو اس میں کافی سارے واقعات ہم کور کر سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو افرم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ رائے زیادہ بہتر تھی، آپ کو یہ چیز اختیار کرنا چاہیے تھے۔ تو انشاءاللہ وہ جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو یہ واقعہ رہتا ہے، پھر جب ایک بار ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو آزاد کرنا ہے، تو پھر اسی رائے پر رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کہہ لیں گے 70 سے 72 یا 75 کا عدد آتا ہے الگ الگ، اس میں سے 2-3 شخص ایسے تھے، ایک تو پہلے ہی قتل کر چکے تھے امیہ بن خلف کو، جو پرزنر بنا لیا گیا تو اس کے بعد بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص تھا النضر ابن الحارث، جو کہ ایک بہت بدترین شخص تھا، یہ بھی قریش مکہ میں سے تھا۔ اس کو بھی ایک جگہ پر ایک پوائنٹ پر رک کر کے حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، حالانکہ روایتوں میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ حضرت علی ہی تھے وہ شخص جو تھے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس کو باہر روک کر کے ایک جگہ پر قتل کیا جاتا ہے، لیکن ابن اسحاق میں اور الرحیق المختوم میں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام ملتا ہے، تو وہ اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں اس کو۔ اور ایسے ہی تھوڑے آگے بڑھ کر کے ایک اور بدترین شخص تھا عقبہ بن معیط، جس کے بارے میں کافی ڈسکس کر چکے ہیں ہم پچھلی کلاسز میں، اور وہ معافی بھی مانگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں الرحیق المختوم میں بھی ملتا ہے، ابن اسحاق میں بھی ملتا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ محدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ 2 سیرت کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا اور ایک گروپ جو ہے اسکالرز کا وہ مانتا بھی ہے اس کو،
تو وہ یہ کہتے ہیں عقبہ بن معیط جو ہے وہ معافی مانگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب موت اپنے سامنے اس کو دکھتی ہے تو وہ معافی مانگتا ہے، اور وہ مطلب حد درجے پر جا کر گڑ گڑاتا ہے، اور وہ یہاں تک کہتا ہے کہ یا محمد مجھے معاف کر دو، اور میرے بچوں کے بارے میں سوچو، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کون ان کا خیال رکھے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں النار، آگ جو ہے ان کا خیال رکھے گی۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کرپٹک سی چیز تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئرلی کوئی نہیں بتا سکتا، ہر علماء اکرام جو ان کا الگ الگ اس چیز کے اوپر رائے ملتی ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب تھا، کہ اس سے کہہ رہے تھے کہ تو جا دوزخ میں، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا، یا اگر بچے جو ہیں نیک نہیں ہوئے تو پھر جو وہ بھی آگ میں جلیں گے تو آگ ان کا خیال کر لے گی سب کچھ۔ تو ایک کرپٹک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا اس کو، تو اس کو بھی عقبہ بن ابی معیط جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تین لوگ ایسے تھے، شروعات میں ہی ابو امیہ بن خلف کو قتل کر دیا گیا، اور پھر جب بندی بنا کر کے واپس مدینہ لے کر کے جا رہے تھے تو راستے میں دو جگہ رک کر کے ان دو جو بدترین شخص تھے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اچھا، یہ جو دو شخص ہیں النضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ وہی لوگ ہیں جو جن کو مکہ والوں نے بھیجا تھا، یہ مدینہ گئے تھے سوال پوچھنے کے لیے، کیونکہ ان کو تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کیا سوال پوچھیں، ہم کیا کریں۔ تو ان کے بارے میں جب ان کو یہودیوں سے پوچھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ، وہ اہل کتاب ہیں، ان کو پتہ ہوں گے بہت سارے، تو یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور یہودی ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ان سے یہ چیز کے بارے میں پوچھنا، اور اگر اس نے جواب دے دیا تو وہ واقعی میں اللہ کا نبی ہے، اور وہ جواب زیادہ تر دے ہی نہیں پائے گا کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہے، تو وہ جواب نہیں دے پائے گا، تو تم سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ تو آپ سوچیے کہ اتنی مطلب ان کے اوپر ہٹ دھرمی تھی، اتنی ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا کہ آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دے دیتے ہیں ایگزیکٹلی، اس کے بعد بھی وہ اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کہہ لیں نبوت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے جو بدترین لوگ تو ان کا ایسے ہی بدترین حشر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ جو سب سے پہلے آپ کہہ لیں کہ مدینہ میں جو سب سے پہلے انٹر ہوتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے جتھے سے، فوج میں سے جو سب سے پہلے مدینہ پہنچتے ہیں اس خوشخبری کو سنانے کے لیے، وہ ہوتے ہیں زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں اپنے گھوڑے پر خوشی میں جانے کے لیے، مدینہ میں اعلان کرنے کے لیے کہ آج ہم نے جو ہے فتح کر لیا، مسلمان فتح ہو گئے ہیں، اور ہمارا جو گروپ تھا وہ جیت گیا، اور ہم نے قریش مکہ کو ہرا دیا ہے، مشرکین مکہ جو تھے۔ اور وہ جیسے ہی آپ کہہ لیں کہ داخل ہوتے ہیں شہر کے اندر، مدینہ کے اندر، اور مدینہ میں یہ وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، یہ خوشخبری جو دے رہے ہوتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے تھے کیونکہ ان کی بیوی جو تھیں، ان کی بیوی کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، تو جیسے یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انٹر کرتے ہیں مدینہ کی باؤنڈری کے اندر اور مدینہ میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے تھے اس میں، کیونکہ ان کی جو بیوی تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت خراب تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصتی دے دی تھی کہ آپ یہیں رکیے اور آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیے، تو وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت زید بن حارثہ انٹر کر رہے ہوتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں قبرستان میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنتے ہیں، مطلب آلموسٹ ان کی جو تھی آپ کہہ لیں کہ جو فیونرل رائٹس ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دفن کر رہے ہوتے ہیں ان کو، اور جو ان کی طبیعت خراب تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی وفات واقع ہو جاتی ہے اس وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی آزمائش کا یہ ایک خبر ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی اولاد، ان کی بیٹی، ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ بہت ہی انسپائرنگ ہے ہمارے لیے بھی، اور بہت ہی موٹیویشنل ہے۔ بہت سارے ہم یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائے میرے ساتھ یہ آزمائش کے موقع، اگر خوشی کے موقع پر آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسی موقع پر آنے کے لیے نہیں کہتے، مطلب شیطان جو ہوتا ہے ان سے غلط غلط کلمات، الفاظ ان کے منہ سے نکلواتا ہے، ان کا جو سینس ہوتا ہے اس کے سینس کو شروعات میں ہی بالکل ختم کر دیتا ہے، وہ سوچ نہیں پاتے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں یا کر کیا رہے ہیں، عمل کیا کر رہے ہیں اپنی اس بات پر، کیونکہ اصل میں جو صبر ہوتا ہے نا، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو صبر ہوتا ہے، صبر جو ہوتا ہے پہلے ہی جو آپ کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی غم کا ایک موقع ٹوٹ پڑا ہے یا کوئی ایسی خبر آپ کے پاس آئی ہے، تو جو پہلا موقع ہوتا ہے اسٹرائکنگ، اسی پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ، اور اس سے ایک بڑا اگزامپل ہمارے لیے یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے مطلب سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے درجے کے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے لائف نہیں رک رہی ہے، یعنی کہ زندگی، موت، خوشی، غم، یہ ساری چیزیں دیکھیے زندگی میں لگی رہیں گی، ٹیسٹ یہی ہے اس لائف کا، اس زندگی کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ چیز نہیں رک رہی ہے تو ہم عام انسانوں کے ساتھ کیسے رک سکتی ہے؟ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا، اگر ہم سوچیں ہائپوتھیٹیکلی، اگر سوچیں کہ ٹھیک ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، یہ بھی کر سکتا تھا کہ ابھی اتنی بڑی فتح ہوئی ہے، خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ 1-2 دن اور ڈیلے کر دیتا ان کی اس وفات کو، حضرت رقیہ کی، لیکن نہیں، لائف اور وقت جو ہوتا ہے، ٹائم جو ہوتا ہے، کسی کے لیے نہیں رکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے وہ نظام چلتا رہے گا، اور یہی زندگی ہے، یہی آزمائش ہے،
اور وہی ہمارے لیے بھی اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شک آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت سارے وقت آئیں گے، موقع آئیں گے کہ آپ بہت زیادہ خوشی کی سچویشن میں ہوں اور اللہ نہ کرے کہ وہ ایک غم کی سچویشن میں بدل جائے، تب آپ کو صبر کرنا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے. سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا زیادہ چیلنجنگ ہوگا کہ اتنا زیادہ وقت جو تھا آپ کہیں مکہ میں آزمائشوں کا نکلا، اس کے بعد اب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی خوشی ملی تھی، تو اس کو بھی وہاں پر ایک چیلنجنگ سچویشن آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورتی سے اس سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں. اور یہاں پر ہمیں کہیں پر بھی کسی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کہہ لیں کہ ان کی اتنی 6 اولادیں تھیں، اس میں سے 5 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے ان کو. اور ایک ہی بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے. تو آپ سوچیے ایک بھی سچویشن میں ایسا نہیں ملتا ہے نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حد سے زیادہ غمگین ہوئے ہوں، کچھ غلط الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں چلے گئے ہوں. بالکل وہ پتہ تھا ان کو، یہ پتہ تھا کہ یہ ریالٹی ہے، یہی لائف ہے. لیکن جس کو یہ سمجھ میں آئے گا نا زندگی کے بارے میں کہ ریالٹی آف لائف ہے کیا، یہی ایک سرکل آف لائف ہے. انسان کے یہاں اولادیں ہوں گی، پیدا ہوں گی، اس کی ایک عمر بڑھتی جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ اس کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کسی کا بھی انتقال ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایٹرنل لائف نہیں ہے. یہاں پر ہمیشہ رہنے والا کوئی بھی نہیں ہے. جو شخص اس چیز کو بھولا ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیے ہمیشہ اپنی لائف میں جو لوگ دنیا میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور موت کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کے سامنے جب کسی کی موت کی بات آتی ہے، ان کے خاندان میں سے گھر میں سے کوئی مرتا ہے، ان کی وفات ہوتی ہے، تو وہ ایک دم شاک میں چلے جاتے ہیں. کچھ تو ایون مطلب اتنے زیادہ کولیپس ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پاتے ہیں بالکل. تو یہی ہوتا ہے. اور یہ ہم دیکھیں گے ریالٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب ان کی وفات ہوئی کہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں نہیں تھی. وہ سمجھ رہے تھے بالکل، وہ ڈائلاگ بھی یہی بولتے ہیں کہ جیسے موسیٰ گئے تھے اللہ کے پاس کچھ دن کو ملنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور واپس آئیں گے. اور اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی ٹانگ کاٹ دوں گا، اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. کیونکہ وہ اس ریالٹی کو انہوں نے اپنے ذہن میں بسایا نہیں تھا. اپنے لیے ضرور تھا کہ ہاں ہم مریں گے، ہمارے ساتھ والے مریں گے، کسی کا سب کا انتقال ہوگا، لیکن رسول اللہ کے لیے ان کا وہ تصور نہیں تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو موت ہے اس کو حد سے زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کیا کرو اس کو، تاکہ اس کو ڈسٹرائر آف دا پلیجر کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کو پلیجر ملتا ہے اس سب کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے. آپ اگر اپنے ذہن میں اس دنیا میں لگے ہوں گے بہت زیادہ، آپ اسی دنیا میں انوالو رہیں گے، آپ اپنی موت کو یاد کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں، اس دنیا میں زیادہ انوالو نہیں ہونا ہے، موت بھی آنی ہے، موت برحق ہے، اس کے بعد کیا ہوگا تو آپ اس کی پریپریشن کریں گے پھر. تو اس لیے آپ دیکھیں گے اسلام کی جو تھیولوجی ہے نا بڑی خوبصورت ہے، بڑی زبردست ہے، انسان کے نیچر پر اترتی ہوئی ہے، بالکل فٹ عقل پر بھی مبنی ہے، اور اس کی جو انٹ نیچر ہے اس کے اوپر بھی مبنی ہے، بالکل اس کے اوپر اترتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 تاریخ کو جب وہاں پر آتے ہیں، رمضان 20 تاریخ کو وہاں سے نکلتے ہیں، 20 رمضان المبارک کو، اور مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیلنجنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت خوبصورت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی ہے کہ انسان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں قبرستان میں. یہ شاید یہی موقع تھا یا ایک اور کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور موقع پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈنڈی سے، رسول اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ایک ڈنڈی سے کچھ نہ کچھ بنایا کرتے تھے، ڈائیگرام وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رے کھینچتے ہیں، ایک لائن کھینچتے ہیں. بہت خوبصورت حدیث ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ ایسے کر کے لائن بناتے ہیں اور صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ انسان کی خواہشات ہیں، بہت لمبی سی ایک لائن بناتے ہیں، اور پھر بیچ میں اس کو کاٹتے ہوئے ایک اور لائن بناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی زندگی ہے. یہاں پر انسان کی زندگی پر سٹاپ لگ جاتا ہے. خواہشات بہت ہوتی ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، انسان کی موت آ جاتی ہے. تو وہی چیزیں اگر ہم ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، کمپیئر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، تو ہمیں ایک موٹیویشن ملتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہی ریالٹی ہے زندگی کی. خوشی ہوگی تو غم بھی ہوں گے اس کے ساتھ، خوشی نہیں بھی ہو تو غم ہوں گے آپ کی زندگی میں. ایسا نہیں ہو سکتا کسی انسان کی زندگی میں آزمائش نہیں ہو، غم نہیں ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں الگ الگ لیولز کے، الگ الگ درجے کے اس کے یہاں ٹیسٹ ہوں گے، غم ہوں گے اس کی زندگی میں، تو وہ اس حساب سے اس کو ٹیکل کرے گا. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم کسی جان نفس کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے جو اس کے کندھے اٹھا نہیں سکیں، جو وہ اٹھا نہیں سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑی سچویشن آتی ہے کہ ان کی جو بیٹی ہوتی ہیں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہو جاتی ہے. اب ان کی وفات کے بعد، حالانکہ اس سے تو بہت زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جب یہاں پر ذکر ہوا ہے تو میں بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اس کے بعد ان کے جو یہ داماد تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھوڑا سا اپ سیٹ سے رہنے لگے تھے، تھوڑے پریشان سے رہنے لگے تھے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی جو دوسری بیٹی تھی ان کی حضرت کلثوم، ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں دیتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ان کی کچھ وقت کے بعد حضرت کلثوم جو ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو دیکھا کرتے تھے، تو کافی وہ مطلب جب دیکھیے ایک انسان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بہت بڑا سپورٹ ہوتی ہے اس کی، اور اس کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتا ہے انسان، اور جب وہ سپورٹ ختم ہو جاتی ہے تو ایک چیلنجنگ سی سچویشن ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا کرتے تھے، تو وہ کافی زیادہ مطلب تھوڑے سے جو ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک خوشنما مزاج تھا وہ نہیں دکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی دوسری بیوی کے وفات کے بعد بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیریکٹر سے اتنے زیادہ سیٹسفائیڈ تھے، اتنے زیادہ سیٹسفائیڈ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں اس کو بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یعنی کہ اتنے زیادہ زبردست کیریکٹر کے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ٹائٹل ملا ہوا ہے ذو النورین کے نام سے، جو آپ نے کافی بار سنا بھی ہوگا، ذو النورین۔ ذن کہتے ہیں دو کو، نورین کہتے ہیں یعنی کہ لائٹس، دو لائٹس، دو اجالے ان کے پاس تھے۔ وہ اجالے کیا تھے؟ نور کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جو پرزنرس آف وار تھے جب مدینہ میں انٹر کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں جا کر کے جتنے بھی جس نے زیادہ تر کیپچر کیا تھا ان کو وہ دے دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کو لے جائیں، اور جو باقی جو بڑے بڑے ہوتے وہ رسول جو سردار تھے اس میں، جیسے کہ سہیل بن عمرو تھے، اس طریقے کے جو لوگ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے جاتے ہیں، وہاں ان کو ہوسٹ کرتے ہیں، اور سب کو یہ انسٹرکشن دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آنا، ان کے ساتھ زیادہ ظلم و زیادتی مت کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جس کو کیپچر کیا ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں، باقی سارے لیڈرز جو تھے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو وہ ہوسٹ کرتے ہیں۔ اسی میں کافی سارے واقعات آتے ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے جو ابو عزیز کا ہے۔ ابو عزیز جو تھے وہ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے، اور وہ وہاں پر ہوتے ہیں، جب حضرت مصعب بن عمیر ایک جب وہاں آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے بھائی کہتے ہیں میرے بھائی مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ اور مجھے آزاد کرا دو یہاں سے، اور میرے اوپر کچھ رحم کرو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جو ان کے ساتھ بڑا مطلب ایک ایسا جواب دیتے ہیں جو ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی ہیں جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہیں۔ تو ابو عزیز جو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسی بات کر رہے ہو، تو میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا خون کا رشتہ دار ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خون کے رشتے سے زیادہ اسلام کا رشتہ ہے، جو اسلام کا جو بانڈ ہے وہ بڑا ہے، جو اب تک میں کافی کلاسز میں بتا چکا ہوں۔ تو پھر مصعب بن عمیر جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سنبھال کر کے رکھنا، اس سے بڑے مطلب جو رینسم ہے اس سے زیادہ رینسم طلب کرنا، کیونکہ اس کی ماں جو ہے بہت بڑی بزنس مین ہے، اس کے پاس پیسہ جو ہے بہت سارا ہے۔ تو یہ وہ پورا واقعہ رہتا ہے، اور اسی میں ابو عزیز کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر تھے، پرزنرز بنے ہوئے تھے، تو ہمارے ساتھ بہت ہی بہترین برتاؤ کیا، جو جتنے بھی صحابہ اکرام تھے اس وقت وہاں پر موجود۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ وہ کچھ کھانے کے لیے لایا کرتے تھے، تو کھجورے اور جو بریڈ ہوا کرتی تھی وہ ہمیں دے دیا کرتے تھے، اور خود بریڈ کو پانی سے کھایا کرتے تھے۔ تو کچھ جگہوں پر یہ بھی کچھ روایت میں ملتا ہے کہ ہمیں یہ گوارا بھی نہیں ہوتا تھا یہ سوچ کر کے کہ ہم کھجورے کھا رہے ہیں اور یہ ہمارے سامنے پانی سے بریڈ کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، تو وہ کچھ کھجورے شیئر کر لیا کرتے تھے ان کے ساتھ۔ تو اتنا بہترین ان کے ساتھ کنڈکٹ تھا، جو جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، اتنے پرزنرس آف وار تھے ان کے ساتھ میں۔ اور یہ جو تھے جن کے سامنے اب جو الگ الگ لوگ تھے ان کے ساتھ الگ الگ رینسم بنایا گیا تھا، یہ نہیں ہے سب کے ساتھ میں برابر ہے کہ 10,000 روپے دیے جائیں تو سب آزاد ہو جائیں گے، یا ہر انسان 10,000 روپے دے کر کے آزاد ہو سکتا ہے۔ جتنا بڑا قبیلے کا سردار تھا اتنا بڑا اس کے اوپر رینسم رکھا گیا تھا، اور جو کم تھے ان کے لیے کم ہی رینسم رکھا گیا تھا۔ اس میں ایک مشہور واقعہ تھا حضرت عباس کا، حضرت عباس کو بھی کیونکہ اس میں بنایا گیا تھا بندی۔ تو حضرت عباس جو تھے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انصاری نے ان کو پکڑا تھا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، ان کو گفٹ ایز اے گفٹ دیتا ہوں آپ کو ان کی آزادی، اور میں تاکہ آپ کی خوشنودگی مجھے حاصل ہو، آپ کو مطلب خوشی ہو اس چیز سے کہ میں نے ان کو فری میں آزاد کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، جو ان کے لیے رینسم بنتا ہے ان کی حیثیت کے حساب سے تم وہ رینسم لو اور ایسے ہی آزاد مت کرو ان کو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ 4,000 درہم رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں 4,000 درہم، یا کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی ہی کہتے ہیں کہ 4,000 درہم جو ہے وہ ان کی آزادی کے لیے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ جو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ فلاں جگہ پر جا کر کے چھپایا تھا، اس میں تو بہت مال ہے، وہاں سے لے کر کے آؤ۔ تو کچھ روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی کلیئر نہیں ہے، کوئی بھی مطلب اس کو متفق نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب یہ بات کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عباس کو اندازہ ہو جاتا ہے،
اب تک تو اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے، لیکن اب اسلام قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے اور میری بیوی کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو بھی نہیں پتہ ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہو سکتا ہے، تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ جب یہ بات بتاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں اس جگہ پر، وہاں سے جا کر کے لے آتے ہیں اور اپنا رینسم دیتے ہیں، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہیں پر اسی جگہ پر اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں وہاں پر۔ اب اس میں آتا ہے کہ کچھ مسند احمد میں ایک روایت ملتی ہے ہمیں، جو کہ بہت مشہور روایت ہے، کہ کچھ لوگ ایسے تھے اس میں جو اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا سکتے تھے، کافی غریب تھے، تو ان کو، اور لیکن تھے پڑھے لکھے وہ، تو ان کو جو رینسم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا کہ آپ جو ہیں کچھ آیتیں پڑھنا سکھا دیں، یعنی کہ کچھ پڑھنا سکھا دیں ان کو، جو مسلمان ہیں مدینہ کے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے عوض ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو وہ پڑھاتے ہیں، ایک آدمی کو پڑھاتے ہیں، ایک شخص کو، اور ایک شخص آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس میں ہمیں اگر دیکھیں، غور و فکر کریں، کریٹیکلی دیکھیں، ویسے ہی اگر آپ پڑھتے ہوئے نکل جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، نارمل آدمی جو ہوگا پڑھتے ہوئے نکل جائے گا، لیکن آپ کریٹیکلی اس کو دیکھیں تو آپ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھنکنگ دیکھیں، امپورٹنس آف ایجوکیشن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوکس کر رہے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں، آپ ہمارے یہاں کے ایک شخص کو پڑھائیے، بتائیے کہ اس کو پڑھنا لکھنا سکھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جو یہ جو امت ہے وہ جاہل نہیں رہے، وہ پڑھ لکھ لے اور آگے بڑھے، آگے پڑھے گی، جتنا پڑھے گی اتنا زیادہ قوم جو ہے ترقی کرے گی۔ تو جو آپ آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ایک چہرہ ہی بدل چکا ہے، ایک بدنما سا چہرہ پیش کیا جاتا ہے اسلام کا، کہ مسلمان جو ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر ان کو لمٹ کر دیا گیا ہے، مدرسوں کے اندر بھی پڑھائی اتنی زیادہ اس لیول کی نہیں ہوتی ہے اچھی۔ کچھ انڈیا میں 2-4 مدرسے، دنیا میں کچھ 8-10 مدرسے ایسے ہوں گے جہاں پر بہت اچھے لیول کی پڑھائی دی جاتی ہوگی، لیکن نارملی تو ان کے ساتھ ایسے ہی بدنام کر دیا گیا ہے، ان کا چہرہ جو دکھایا جاتا ہے کہ بڑے بیکورڈ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اب ہوا ہے پچھلے 100-150 سالوں میں۔ اگر آپ اسلامک ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، اسلامک گولڈن ایج کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ باسط خلافت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے وہ اپنی مطلب پڑھائی کی، ایجوکیشن کی پیک پر تھے۔ جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، البیرونی ہو چاہیں یا ابن سینا ہو، یا اور بھی جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، سارے جو تھے حافظ قرآن تھے، زیادہ تر کو محدثین تھے، ان کو حدیثیں یاد تھیں، کسی کو بخاری پوری یاد تھی، بخاری شریف، کسی کو مسلم پوری یاد تھی۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جو تھے اپنی سائنس کی فیلڈ میں وہ ٹاپ پر ہوا کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ ایجوکیشن کو امپورٹنس دیا جایا کرتی تھی اس وقت، ایجوکیشن اور جو آپ کہہ لیں کہ سیاست ایک ساتھ ساتھ چلا کرتی تھی۔ اب بالکل الگ کر کر کے رکھ دیا اس کو، تو یہ اس کی بدترین شکل نکلی ہے کہ جو دین ہے وہ بالکل الگ کر دیا گیا ہے دنیاوی اس سے۔ لیکن اسلامک جب نظام چلا کرتا تھا، جب اسلامک سسٹم تھا، تب اس چیز کو ایسے نہیں کیا جاتا تھا، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلا جاتا تھا۔ سب سے پہلے بچوں کو عربک لینگویج سکھائی جاتی تھی، قرآن حفظ کرایا جاتا تھا، اس کے بعد جو حدیث تھیں اس کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا بہت سارا۔ پھر جب ایک پراپر ایج میں آ جایا کرتے تھے تو ان کو سائنس کے جو علوم تھے، جو سائنٹیفک اسٹڈی تھی، جو ٹیکنیکل اسٹڈیز تھیں، ان کی طرف ان کو لگایا جاتا تھا اور پڑھایا جاتا تھا۔ تو یہ آج کل اب پورا سچویشن ہی چینج ہو چکی ہے، اس کے ساتھ لے کر کے ایک مسلمانوں کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک ایجوکیشن سسٹم کی طرف کو لے کر کے ایک بدنما سا چہرہ بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان پڑھے۔ حالانکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں وہ مسلمز ہیں، جتنے بھی اسکالرز ہیں آپ مسلمس کے، مسلمانوں کے آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ڈاکٹریٹ لگی ہوتی ہے، ڈاکٹر ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں بہت کافی سارے پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ہماری سمجھ کی، ہمیں جیسا دکھایا جاتا ہے، جیسا بتایا جاتا ہے ویسٹرن میڈیا کی طرف سے، تو ہمارے ذہنوں میں وہ تصورات بیٹھ چکے ہیں، حالانکہ ایسے کچھ ہے نہیں۔ اب اسی میں کہہ لیں کہ ایک اور پرزنر آف وار تھے ابو العاص بن ربیعہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، جو ان کی بڑی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب کی شوہر تھے ابو العاص بن ربیعہ، اور حضرت خدیجہ کی بہن تھیں ایک خالہ، جن کو شروعات میں نے ڈسکس کیا ان کے بارے میں، ان کے یہ بیٹے تھے ابو العاص بن ربیعہ۔ تو ان کی اب کہہ رہے ہیں دور جاہلیت میں ہی شادی ہو گئی تھی حضرت جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، تو یہ جو تھی ختم نہیں کی تھی، یہ شادی چل رہی تھی، حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ اپنی بیوی سے محبت بہت کرتے تھے۔ اور انہوں نے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اور 2 بیٹیاں تھیں ان کی، رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو تھا ان کا رشتہ لگا ہوا تھا ابو لہب کے بیٹے سے، تو اس نے جیسے اسلام کا وقت آیا، دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے رشتہ ہی ختم کر دیا تھا وہ۔ تو یہ انہوں نے لیکن ختم نہیں کیا تھا، ابو العاص جو ہیں، ابو العاص نے، تو یہ بھی پرزنر آف وار بن کر کے آتے ہیں اس میں بدر میں۔ تو ان کو آزاد کرنے کے لیے ان کا جو رینسم ہوتا ہے، ایک نیکلس آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ نیکلس ہوتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اوریجنلی وہ جو نیکلس ہوتا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی بیٹی کی تو انہوں نے ان کو ایز اے گفٹ دیا تھا، وہ لے کر گئی تھی، تو وہ پہنا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے کہ یا رسول اللہ ابو العاص کے لیے یہ رینسم آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے حضرت خدیجہ سے اتنے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کو ایک ایک چیز کے بارے میں، مطلب ان کی جو بہن تھیں حضرت حالہ، وہ ایسا چلا کرتی تھیں جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہی ہیں۔ تو ایک بار تو واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ دروازے پر جب کھٹک ہوتی ہے، ان کے آنے کی آہٹ ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں،
اور وہ یہ سمجھتے ہیں بالکل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی میموریز ان کے دماغ میں آ جاتی ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حالہ آئی ہے، حالہ ہے دروازے پر، اور حضرت عائشہ جا کر کے دیکھتی ہیں تو حضرت حالہ ہی ہوتی ہیں وہاں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایمینسلی ڈیپلی ان سے محبت کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ایک ایک چیز کے بارے میں بھی ان کو پتہ تھا۔ یہ نیکلس دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام سے ریکویسٹ کرتے ہیں جنہوں نے ابو العاص کو کیپچر کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مطلب ریکویسٹ کرتے ہیں، آرڈر بھی نہیں دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو نیکلس ہے وہ زینب کی والدہ خدیجہ کا ہے، اور یہ اس کے پاس اس کی آخری نشانی ہے، اور اگر تم سمجھو تو تم اس کو آزاد کرنے کے لیے اس کو ایسے ہی آزاد کر دو، یہ نیکلس مت لو اس میں، اس کے عوض میں۔ تو وہ صحابہ کرام تو کہتے ہیں رسول اللہ آپ کے ایک حکم پر ہماری جان قربان، ہمیں تو بس موقع ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے خوش کیا جائے، آپ کی رضامندی حاصل کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ایسے ہی آزاد کر دیتا ہوں ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہہ لیں انسٹرکشن پر وہ صحابی جنہوں نے کیپچر کیا ہوتا ہے ابو العاص کو، وہ ان کو ایسے ہی آزاد کر دیتے ہیں۔ اور کچھ روایتوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ رینسم نہیں لیتے ہیں، یہ جو ایک نیکلس تھا، لیکن جو ابو العاص تھے ان سے یہ کنڈیشن رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ روایتوں سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو جانے کے بعد جو ہے میری بیٹی کو آزاد کرنا ہوگا، وہ آپ کی جو ہوگا رینسم ہوگا، اس کو آپ کو مدینہ بھیجنا ہوگا۔ تو ابو العاص جو ہمیں روایت ملتی بھی ہے کہ وہ پھر کچھ مہینے مطلب ایک مہینے بعد لگ بھگ ایک رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 میسنجرس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر ملنا، اور وہاں پر ہم آپ کی بیٹی کو چھوڑ جائیں گے جو زینب ہے۔ تو وہ ابو العاص نے بھیجے تھے۔ ابو العاص جو ہیں جب ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو مکہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کو آزاد کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں اور ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہاں پر کچھ کہتے ہیں کہ ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہوتی ہے، حضرت زینب جو ہیں وہ گر جاتی ہیں اپنی اونٹنی سے، اور وہ اس وقت حاملہ ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، اس وقت ان کے جو ہوتا ہے زخم لگ جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، جس سے ان کا مسکیریج بھی ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی وفات بھی ہوتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ پورا واقعہ تھا ابو العاص بن ربیعہ کا۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص تھے عمرو بن ابی سفیان، جو حضرت ابو سفیان ہے ان کا بیٹا تھا عمرو بن ابی سفیان، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ شروعات میں ابو سفیان جو تھے وہ نہیں آتے ہیں رینسم لینے کے لیے، کیونکہ بہت موٹا رینسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رکھا تھا، کیونکہ بہت بڑے قبیلے سے تھے۔ بنو ہاشم کے بعد جو سب سے بڑا قبیلہ آتا ہے اگر تعداد میں بھی دیکھا جائے اور بزنس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو وہ بنو امیہ ہی تھا، بنو امیہ سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو وہ منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں آزاد کروں گا، لیکن جو ابو سفیان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ابو سفیان مسلمانوں کے ایک شخص کو حضرت حنظلہ کو غالباً آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو کیپچر کر لیتے ہیں، اور ان کو کیپچر کرنے کے بعد لے کر کے وہ ڈیل کرنے کے لیے آتے ہیں، نیگوشیشنز کرنے کے لیے، کہ تم میرے بیٹے کو چھوڑو تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عوض میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے جو بیٹے تھے عامر بن ابی سفیان، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو بچا لیتے ہیں۔ اور اسی میں جو میں بتا چکا ہوں حضرت ابو عزیز بن عمیر جو تھے، یعنی کہ حضرت مصعب بن عمیر کے جو بھائی تھے، ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ان سے پیسہ لینا، ان کی ماں جو ہے بہت بڑی بزنس وومن ہے۔ اس کے بعد الولید بن ولید جو آتے ہیں، وہ آتے ہیں الولید بن ولید جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کے بڑے بھائی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو باپ تھے ان کا تو انتقال ہو چکا ہے اب تک، الولید بن المغیرہ جو ہے، لیکن بہت بڑا بزنس مین تھا یہ، وہاں کا بہت پیسہ تھا، بہت مال تھا اس کے پاس۔ تو اس کے پاس ایک زرہ تھی جو کہ بہت مشہور تھی، کافی اچھی زرہ تھی وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رینسم رکھتے ہیں وہ زرہ رکھتے ہیں، اور وہ زرہ جو تھی وہ حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی، ان کو بہت زیادہ پسند تھی وہ زرہ جو تھی، بہت مہنگی زرہ تھی وہ۔ تو ان کے اس میں آپ کہہ لیں کہ رینسم میں جو رکھتے ہیں وہ زرہ رکھتے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید جو ہیں شروع میں وہ دینا نہیں چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے باپ کی نشانی، ان کو بہت زیادہ پسند تھی۔ اب اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ حضرت یہ جو خالد بن ولید ہیں اور یہ ولید جو ہیں یہ سگے بھائی نہیں ہیں، ان کی والدہ الگ ہیں دونوں کی۔ تو وہ کوئی ان کو تانا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں تمہارا سگا بھائی نہیں ہے نا، اس لیے تم آزاد نہیں کرانے جا رہے ہو، اگر تمہارا سگا بھائی ہوتا تو تم تو سب کچھ اپنا مال و دولت دے کر کے بھی اسے آزاد کرا کر کے لے کے آتے۔ تو حضرت خالد بن ولید جو آپ کہہ لیں جاہلیت کے تصوراتوں میں آ کر کے ان کا جو آپ کہہ لیں کہ پارا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں کچھ، وہ زرہ اٹھاتے ہیں اور آ جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس، اور وہ ان کو دے دیتے ہیں وہ زرہ۔ اب الولید جو تھے، اب یہ کہہ لیں کہ جس وقت میں ویسے بھی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ سافٹ ہارٹیڈ تھے، وہ مسلمانوں کے لیے اتنا زیادہ ان کے دل میں وہ نہیں تھی نفرت، لیکن سب آئے تھے تو اس قبیلے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے ان کو بھیج دیا تھا اپنے بڑے بھائی کو، تو وہ وہاں پر بندی بن گئے تھے، انہوں نے لڑا بھی نہیں تھا زیادہ، لیکن جب وہ پرزنر آف وار بن کر کے آتے ہیں تو وہ مسلمانوں کا بیہیویئر دیکھتے ہیں، کنڈکٹ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کا، تو وہ تو بڑا ہی زیادہ موو ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کو اچھا لگتا ہے، یہ موونگ لگتا ہے ان کو، تو وہ دل میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بتاتے نہیں ہیں ابھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر بتا دوں گا ابھی خالد آئے گا بتا دوں گا تو خالد پہلے آزاد نہیں کرائے گا مجھے، اور اگر میں خالد آئے گا جس وقت اس وقت بتا دوں گا تو خالد تب بھی آزاد نہیں کرائے گا، چلا جائے گا واپس ہو کر کے، تو وہ پہلے آزاد کرانے دیتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو، جب آزاد کرا دیتے ہیں ان کی زرہ چلی جاتی ہے، آدھے راستے جاتے ہیں، آدھے راستے پر جا کر کے اپنے بھائی کو روکتے ہیں حضرت خالد کو، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں نے تو اسلام قبول کر لیا اور تم بھی اسلام قبول کر لو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔
تو حضرت خالد بن ولید بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اس چیز پر، وہ کہتے ہیں کہ پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا، اور میری جو زرہ تھی اتنی زیادہ پسند وہ میں نے دے دی، وہ تمہاری اس میں چلی گئی، تو میں آتا ہی نہیں تمہیں بچانے۔ تو حضرت یہ الولید ابن الولید جو تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے نہیں بتایا وہاں پر، کہ کہیں یہ تمہیں ایسا نہیں لگے کہ میں نے ڈر کے اسلام قبول کیا یا مسلمانوں نے مجھ سے زبردستی اسلام قبول کروایا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی چاہتا تھا کہ جو ہمارے باپ نے یا تم نے جو نقصان پہنچایا مسلمانوں کو اس کی بھی بھرپائی ہو جائے، حالانکہ وہ بھرپائی پوری تو نہیں ہو پائے گی لیکن کچھ حد تک تو بھرپائی ہو پائے۔ اور وہ پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں مسلمانوں کے پاس، اور وہ رسول اللہ کے پاس جا کر کے بیعت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو یہی جو بھائی ہیں حضرت خالد بن ولید کے الولید ابن الولید، یہی آپ کہہ لیں کہ ایک سورس آف گائیڈنس بنتے ہیں، ہدایت کی ایک راہ بنتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے لیے۔ جب ہم آگے جا کر کے سیرت میں پڑھیں گے عمرۃ القضا پر، کہ وہ ایک لیٹر لکھ کر کے دے کر کے جاتے ہیں جو کہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے، مطلب ان کے بھائی انڈائریکٹلی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ ان سے کیا کیا کہتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں۔ اور اس وقت تک حضرت خالد بن ولید جو ہیں بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عمرو بن العاص جو ان کے بیسٹ فرینڈ تھے وہ بھی چلے جاتے ہیں مکہ چھوڑ کر کے، تو ایک طریقے سے وہ ان کے لیے گائیڈنگ سورس ان کے لیے بنتا ہے کہ وہ جو لیٹر ہوتا ہے ان کا بھائی کا، کہ وہ اسلام پھر قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، پھر اس کے بعد ہی وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں وہ۔ تو یہ بھی ان کے بارے میں بھی آگے جا کر انشاءاللہ آئے گا۔ اب دیکھیے کچھ اس میں ایسے تھے، کچھ لوگ جو پرزنر تھے وہ ایسے تھے کہ نہ تو ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، پیسہ تھا، نہ وہ کسی بڑے قبیلے کے تھے، نہ ہی وہ ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے جہاں پر رحم دلی دکھانا چاہیے وہاں رسول اللہ بالکل رحم دلی دکھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافی وقت تک ان کو کوئی چھڑانے نہیں آتا ہے، بچانے نہیں آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فری میں ہی آزاد کر دیتے ہیں بنا کسی پیسے کے۔ تو یہاں پر عدل و انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں، کیونکہ ان کی زیادہ تر کوئی حیثیت نہیں تھی، بس وہ پریشر میں آ گئے تھے لوگوں کے ساتھ، نہ تو ان کو بچانے کے لیے کوئی بڑا قبیلہ آنے والا تھا، نہ ان لوگوں کے پاس کوئی مال تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی خراب ہوتی، برباد ہوتی ایسے، اور زبردستی اسلام بھی رسول اللہ نہیں ان کو ایکسیپٹ کرواتے ہیں کہ نہیں اب اسلام قبول کر لو، دیکھو تمہیں کوئی بچانے نہیں آنے والا ہے، تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اسلام قبول کرو گے، تو پریشر بھی نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آزاد کر دیتے ہیں ان کو۔ یہاں پر بھی عدل و انصاف کا ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی سائڈ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جو مکہ میں سے جو لوگ ہار کر کے گئے تھے یہاں سے، قریش مکہ سے جو واپس گئے تھے، تو جب وہ مکہ میں انٹر کرتے ہیں تو اس میں سے جو سب سے پہلے جو شخص ہوتا ہے انٹر کرنے والا وہ ہوتا ہے الحیثمان الخزاعی۔ وہ جیسے ہی انٹر کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم جو ہے تباہ و برباد ہو گئے، ہم ختم ہو گئے، اور محمد جو ہے ان کا جو جتھا ہے جیت گئے اور ہم ہار گئے، اور فلاں فلاں شخص بھی قتل ہو گیا، فلاں فلاں شخص بھی قتل ہو گیا، یہ شخص بھی مارا گیا، بڑے بڑے سرداروں کا نام لے رہے ہوتے ہیں، ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ بن ربیعہ بھی مارا گیا، امیہ بن خلف بھی مارا گیا، یہ سارے چیزیں لوگوں کا نام لیتے ہوتے ہیں۔ تو صفوان بن امیہ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے، اور وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اس کا جو مطلب دماغی توازن خراب ہو گیا، یہ کیا بک رہا ہے، کچھ بھی بولے جا رہا ہے، اتنی بڑی ہماری آرمی گئی تھی، ذرا سے مسلمان ہوں گے اور اتنے بڑے بڑے لیڈرز کو قتل کر دیا۔ تو ایک آدمی آ کر کے اس سے پوچھتا بھی ہے کہ اس کو بلاتا ہے یہاں، کیا بک رہے ہو تم، کیا بول رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں، ہم جو ہے ہار گئے جنگ میں، مسلمانوں نے ہمیں ہرا دیا اور ہمارے بہت سارے لوگ قتل ہو گئے، جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے قتل ہو گئے۔ تو وہ چیک کرنے کے لیے آپ سوچیے کہ مطلب اس کے ذہن میں بھی جو شخص پوچھتا ہے اس کے ذہن میں یہ وہ سمجھتا ہے واقعی میں یہ پاگل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے اچھا صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ صفوان بن امیہ کا، جو کہ صفوان ابن امیہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر، تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو کہ صفوان بن امیہ یہ بیٹھا تو ہے، میں پاگل نہیں ہوں، میں تمہیں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں۔ تو تب ان کو ریئلائز ہوتا ہے وہاں پر کہ ہاں یہ شخص جو ہے سچ بول رہا ہے، وہ آ کر کے بتاتا ہے۔ تو کچھ ہی گھنٹوں کے اندر کہتے ہیں کہ مکہ کا ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر گھر میں سے رونے کی، نوحہ کرنے کی آواز آتی ہوتی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہوتا ہے جہاں پر کوئی رو نہیں رہا ہو، جس کے گھر کا کوئی شخص قتل نہیں ہوا ہو، مرا نہیں ہو۔ تو آپ سوچیے کہ جو عاتقہ بنت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں، ان کے بارے میں جو ان کا جو خواب تھا وہ ایک طریقے سے اس کو، حالانکہ وہ لوگ بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اوتھینٹک سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ پریکٹیکلی اس کا ریپرزنٹیشن تھا یہ، کہ جو اس کی تعبیر تھی وہ یہی تھی کہ ہر گھر میں وہ جو اینٹ ہوگی، جو پتھر ہوگا، جا کر کے لگے گا، نقصان پہنچائے گا، اور ہر گھر کو نقصان پہنچایا تھا۔ ہر گھر میں سے رونے کی، نوحہ کرنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن ایک گھر پرٹیکولرلی ایسا تھا جو جہاں سے زیادہ آواز آ رہی تھی، جہاں پر سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا، جہاں پر سب سے زیادہ بڑا وہ بلو ہوا تھا، ان کو سب سے بڑا نقصان ان کو جھیلنا پڑا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے جو عتبہ ابن ربیعہ تھا اس کا گھر، یعنی کہ جو ہند تھی، ہند ابو سفیان کی بیوی، ان کے، کیونکہ ان کے والد مرے تھے، ان کے چاچا مرے تھے، اور ان کا بھائی مرا تھا ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ۔ تو وہ سب سے زیادہ رو رہی تھی، سب سے زیادہ نوحہ کر رہی تھی، یہی کہہ کر کے نوحہ کر رہے تھے، ہائے میرا باپ، ہائے میرا چاچا، ہائے میرا بھائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔
اور انہوں نے ہی، ان کی وجہ سے ہی میرا جو ہے یہ گھر برباد ہوا ہے، گھر برباد ہوا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اصل جو ریزن ہے، اصل جو وجہ ہیں وہ وہی ہیں خود ان کے پیچھے۔ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ پرسیکیوٹ کرتے، نہ صحابہ اکرام کو نکالتے یہاں سے، نہ کبھی جنگ ہوتی۔ اور ایون ان کے لیے تو بڑا ہی آپ کہہ لیں آئرونیکل ہے کہ ان کے باپ کی ہی ایڈوائس مان لی ہوتی، جو ان کے باپ ایڈوائس کرتے تھے، لیکن اپنی باپ کی ایڈوائس کے خلاف ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ اپنے باپ سے یہ کہا کرتی تھی کہ آپ کچھ ایڈوائس مت دیا کریے، آپ تو بلکہ ابو حذیفہ کو بھی روکا کریے، ابو حذیفہ کو آپ بہت زیادہ نرم دلی دکھاتے ہیں اس کی طرف، اس کے اوپر بھی آپ ٹارچر کیا کریے اس کو۔ تو اپنے باپ کی ہدایت مان لیتی، ان کے باپ کی ایڈوائس ہی اگر مکہ والے مان لیتے تو وہ ایسا اتنے بڑے نقصان سے نہیں جاتے۔ تو وہ بہت روتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ اس کے دل میں اس وقت نفرت بہت زیادہ تھی۔ جو ایک اگلی جنگ میں جب ہم دیکھیں گے، جنگ احد ہوتی ہے، تو ایک غلام ہوتا ہے وحشی، جو کہ ایک بہت بڑا نیزے باز ہوتا ہے، اور اس کا نشانہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ اس کو ہائر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب زیور مشہور تھا، وہی کہتی ہے یہ زیور سارا تجھے دے دوں گی، تیری آزادی بھی ہو جائے گی، تو بس حمزہ کو قتل کر دے، کیونکہ حضرت حمزہ نے ان کے جو باپ تھے ان کو مارا تھا، قتل کیا تھا وہاں پر، جو ڈوئل ہم نے پڑھی تھی، مبارزہ جو تھی اس میں پڑھا تھا۔ ایک چیز اور رہ گئی یہ سگنیفیکنٹ سی، جس کو ڈسکس کرنا، بس لاسٹ چیز ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جس دن جنگ بدر ہوئی ہے یہاں پر جزیرہ نمایاں عرب میں ہو رہی تھی، جو بدر کے میدان تھے، اسی دن سیم اسی ڈے آپ کہہ لیں کہ ایگزیکٹلی کوسوں میل دور پر آپ کہہ لیں کہ رومنز اور پرشینز بھی لڑ رہے تھے، ان کی بھی جنگ ہو رہی تھی، رومنز اور پرشینز کی، اور پرشینز جو تھے ان کو ڈیفیٹ ہوئی تھی، ہار ہوئی تھی، اور جو رومنز تھے ان کو فتح ہوئی تھی۔ اب یہ جو فتح تھی بڑی سگنیفیکنٹ تھی، کس لیے سگنیفیکنٹ تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا قرآن میں۔ آپ کہہ لیں کہ جو سورۃ الروم ہے، سورۃ الروم کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، کچھ شروعات کی 4-5 آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے 5-6 سال پہلے، یعنی کہ بدر سے 5-6 سال، 7 سال پہلے لگ بھگ، ایگزیکٹلی ڈیٹ نہیں آتی ہے، کوئی 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی تھی یہ آیت جب مکہ میں تھے یہ لوگ، مسلمان جو تھے مکہ میں تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں یہ جو صورت ہے وہ نازل کی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتاتا ہے، فیوچر پریڈکٹ کرتا ہے ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ سے، جو ایک اس وقت جنگ ہوئی تھی 6-7 سال پہلے، اس جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو رومنز ہیں وہ ہار گئے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورۃ الروم کی 4-5 آیتیں ہیں شروعات میں، اس میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم، یعنی کہ رومنز ہیو بین ڈیفیٹڈ، یعنی کہ یہ پہلے جو اس سے ابھی بدر سے 6-7 سال پہلے جو جنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، غلبت الروم، دا رومنز ہیو بین ڈیفیٹڈ، جو رومی ہیں ان کو ہرا دیا گیا ہے، کس نے؟ پرشین نے ہرا دیا ان کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے؟ فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون ان اے نیئر بائی لینڈ یٹ فالوئنگ دیئر ڈیفیٹ دے ول ٹرائمپ، یعنی کہ ایک قریبی جگہ پر اللہ تعالیٰ فی ادنی الارض، پاس کی ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پاس کی ایک جگہ میں ان کو ہرا دیا گیا ہے، جو رومنز ہیں ان کو ہرا دیا گیا ہے، وہم من بعد غلبہم یٹ فالوئنگ دیئر ڈیفیٹ، اس جو غلبہ ہوا ہے، جو ہار ہوئی ہے ان کے، اس کے بعد بھی سیغلبون، دے ول ٹرائمپ، یعنی کہ وہ اس کے بعد ایک بار ٹرائمپ کریں گے، یعنی کہ وہ پھر سے جیتیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ٹائم بھی بتاتا ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد جیتیں گے، فی بضع سنین ودن 3 to 9 years۔ اب دیکھیں یہ تو کیونکہ اب کافی سارا وہ وقت نکل گیا، اور یہاں پر آ کر کے آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ تفسیر ہو گئی، سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، تو اس میں ایگزیکٹلی ٹائم لکھ دیا گیا ہے ودن 3 to 9 years۔ لیکن شروعات میں کیا ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ وہ میں آپ کو ابھی بتا دوں گا، للہ الامر من قبل من بعد دا ہول میٹر ریسٹ ود اللہ بیفور اینڈ آفٹر وکٹری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر فیصلہ ہو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ساری چیزیں، یہ جو وکٹری ہوئی ہے اس سے پہلے کی بھی اور بعد کی بھی۔ اور اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ اس میں اس آیت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 4 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اینڈ آن دیٹ ڈے the believers will rejoice، اس دن جب وہ دوبارہ سے غلبہ پائیں گے، جیتیں گے، اس دن مسلمان بھی خوش ہوں گے، they will also rejoice۔ وہ کس لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ جس دن بدر ہوئی ہے، جس دن مسلمان بھی اس دن خوش ہیں، جس دن مسلمان جیتے ہیں اسی دن رومنز دوبارہ سے جیتے ہیں۔ اب حالانکہ اس وقت تک ان کو نہیں پتہ تھی، کافی وقت بعد یہ چیز پتہ چلتی ہے ان کو، جو مسلمان تھے، کہ جو رومنز تھے وہ دوبارہ سے جیت چکے ہیں، وہ دوبارہ سے وکٹری ہو چکی ہے۔ اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بضع سنین کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ کیا چیز تھی، اب تو کیونکہ پتہ چل گیا ہے کہ 8-9 سال میں ان کی وہ وکٹری دوبارہ سے ہوئی تھی، تو اس میں لکھ دیا گیا ہے 3 to 9 years تفسیر میں۔ شروعات میں لوگ کیا سمجھتے تھے کہ 3 to 6 year ہے، اس کو کہا گیا ہے 3 to 6 year، 3 سے 6 سال کے اندر وہ جی لیں گے، کوئی ایگزیکٹ عدد نہیں آتا یہاں پر کہ اتنے سال میں ہی وہ کر لیں گے۔ تو اس میں ہی ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ابی ابن خلف جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، اور وہ اس قرآن کی آیت کا مذاق بناتا ہے، کہتا ہے کہ جو رومنز ہیں، رومنز ہار گئے ہیں، ان کی اتنی بڑی ڈیفینٹ ہوئی ہے پرشینز کے تھرو، کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ جو تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سے فتح ہوگی؟ اب کیسے فتح ہوگی؟ ان کو لگتا نہیں تھا کہ کبھی اب دوبارہ اٹھ کر کے آ پائیں گے رومنز جائیں۔
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں میرا تو ایمان ہے اس پہ، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو پھر سے فتح ہوگی۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ کب ہوگی؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 6 سال لگیں گے لگ بھگ۔ وہ جو بدع سنین ہے اس کو 6 سال مانتے ہیں کہ 6 سال لگیں گے لگ بھگ، 6 سال کے بعد جو ہے فتح ہو جائے گی۔ اب 6 سال نکل جاتے ہیں، وہ فتح نہیں ہوتی ہے، تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو ایک طریقے سے اپنی جو کہہ لیں کہ ہار جاتے ہیں، اپنی جو شرط انہوں نے لگائی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ پتہ چلتا ہے ان کو دوبارہ سے، مسلمانوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رومنس ہیں وہ پھر سے جیت گئے، انہوں نے جو پرشینز ہیں ان کو ہرا دیا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہائے میں نے شرط بنا وجہ ہی ہار گیا، حالانکہ کچھ وقت کے ساتھ مطلب 6 سال انہوں نے مانے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 3 سال اور بڑھا کر کے بتایا تھا، 2 سال اور بڑھا کر کے بتا دیتا تو میں یہ شرط جیت جاتا، میری کیلکولیشن جو تھی وہ تھوڑی کم نکلی۔ تو رسول اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تھا معاملہ، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے شرط رکھی تھی اور میں نے 6 سال کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں 6 سال نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ 9 سال کہنا چاہیے تھا۔ بدع سنین میں آتا ہے 9 سال تک کی لمٹ آتی ہے کہ میگزیمم 9 سال کے اندر اندر جو ہے ان کی فتح ہو جائے گی۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کی صداقت ہونے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فیوچر پریڈکشن کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ فیوچر پریڈکشن۔ اور ایگزیکٹ کریے کہ اس دن مسلمان بھی خوش ہوں گے، وہ بھی ریجوائس کر رہے ہوں گے، اور وہ کیسے؟ وہ بدر جو ہوئی تھی، بدر جیتے تھے مسلمان تو اس لیے خوش تھے۔ تو یہ تھا پورا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بدر کا ایک جو سب سے بڑا وہ ہوتا ہے، ایک جو کہہ لیں کہ آفٹر ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ نفاق شروع ہو جاتا ہے مدینہ کے اندر۔ اب تک تو جو لوگ تھے وہ اسلام نہیں قبول کر رہے تھے، سامنے سے مشرک بنے ہوئے تھے، لیکن اب جو تھے وہ دکھانے کے لیے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں ایک طاقت بن گئے، بڑی طاقت بن گئے۔ اور جو دوسرا آفٹر ایفیکٹ کہہ لیں اس کا وہ یہی تھا کہ مسلمان اب نہ ایک پولیٹیکل پاور بن چکے تھے مسلمان، ان کو کنسیڈر کرنے لگے تھے آس پاس کے جو جتنے بھی لوگ تھے کہ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی حملہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو ایسے ہی نہیں ہرایا جا سکتا، ان کے اوپر جب چاہیں ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ ایک پولیٹیکل پاور ہے اپنے آپ میں، اور ایک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے، اسٹیٹ ہے وہ اپنے آپ میں، ان سے اب لڑنا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ کرنا پڑے گا، اور جو ان کے ساتھ اگر کوئی معاہدے میں تو اس کو اس معاہدے کے ساتھ بھی سچا رہنا پڑے گا، وہ معاہدہ نہیں توڑ سکتا۔ تو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی تھی مسلمانوں کے اندر بھی، اور ایک پولیٹیکل پاور جو اسٹیبلش کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے۔ تو آج کی کلاس کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، کافی وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں اب ہماری جو جنگ بدر ہے وہ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ہم نے ڈسکس کر لی ہے، شاید ہی اس میں 1 آدھ 2 واقعات رہ گئے ہوں، اگر کچھ نہیں کور ہو پائے ہوں تو اگر آپ کو لگتا ہو کہ کوئی ایسا واقعہ جو رہ گیا ہے، کافی سگنیفیکنٹ واقعہ تھا، وہ میں نے ڈسکس نہیں کیا، تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیے گا، انشاءاللہ اس کو میں آگے کبھی پھر ڈسکس کر لیں گے۔ اور مجھے ویسے تو میں نے کوشش پوری یہی کی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ جو بڑے بڑے سگنیفیکنٹ واقعات ہیں ان کو ڈسکس کر لیا جائے، ان کو کور کر لیا جائے، چاہے تھوڑا سا ہی اس کو کیا جائے کور، لیکن اس کو کور کر لیا جائے۔ حالانکہ یہ جو پورا جو آپ کہہ لیں رومنس کی جو وکٹری ہے، پرشینز کی جو ڈیفیٹ ہے، اس کو بھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نے ڈسکس نہیں کیا ہے، لیکن ایک سگنیفیکنٹ ایونٹ تھا تو اس لیے اس کو ڈسکس کرنا یہاں پر ضروری تھا۔ اس کے بعد اگلی کلاسز میں ہم جو ہے ایک کلاس میں ہم اگلی میں احد سے پہلے کے جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا مدینہ میں، ان کو انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر جنگ احد، جو کہ ایک دوسری جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی، جو قریش مکہ تھے وہ دوبارہ سے واپس آتے ہیں، اور اس میں ان کے لیڈر جو ہوتے ہیں حضرت ابو سفیان ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، جو کہ ایک کہہ لیں شروعات میں وکٹری تھی اور بعد میں وہ نیئر لاس ہی ہو گئی تھی مسلمانوں کی، بہت قریب تھے ہار کے، لگ بھگ کچھ لوگ اس کو ڈیفیٹ بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں ڈیفیٹ نہیں تھی وہ۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے ڈیٹیل سے، اور اس کو ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس میں میرے کہنے میں اور آپ کے سمجھنے میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔